لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الحاشمي الخرشي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي الزهراء بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تعریف و توصیف اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو اس عالمین کا رب ہے، وہ پروردگار کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ پروردگار کہ جو ہماری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہی خدا قرآن مجید میں انسان کی افضلیت کا بیان کر رہا ہے. گویا خدا یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جو فضیلتیں دی ہیں تو پھر تم اس سے استفادہ کرو. اگر تمہارے اندر ہم نے صلاحیتیں رکھی ہیں تو ان صلاحیتوں کا یوز کرو. لہٰذا اس مجلس میں ہم اس ٹاپک کو مد نظر رکھیں گے کہ جس سے ہم اور آپ اپنی زندگی میں کچھ چینج لا سکیں، اپنے کردار کو چینج کر سکیں، اپنی ذات میں کچھ بدلاؤ لا سکیں. اور اپنی ذات کو چینج کرنے کے لیے، اپنے اندر کوئی تبدیلی لانے کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس اللہ نے ہمیں اشرف بنایا تو اشرفیت کو باقی کیسے رکھنا ہے اس کا راستہ بھی اس نے ہمیں دکھایا. ایک قرآن مجید اور دوسرا اہل بیت علیہم السلام. کربلا میں اگر ہم دیکھیں تو یوں تو کربلا ہمیں بے شمار درس دیتی ہے. جیسا میں نے اپنی پہلی مجلس میں بھی بیان کیا تھا کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا درس لینا ہے تو کربلا آ جائیے، بڑے سے بڑا درس لینا ہے کربلا آ جائیے. اور کربلا جتنے درس ہمیں دیتی ہے ان تمام درسوں کو جب ایک جگہ پر جمع کیا جاتا ہے تو وہ کہلاتا ہے کمال انسان، کمال انسانی، معراج انسانیت. کیونکہ ایک حقیقی انسان کے اندر ان تمام چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آج جس درس کے اور جس پیغام کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کربلا سے ہمیں کون سا ایسا مہم اور امپورٹنٹ درس ملتا ہے، وہ ہے ایکوالٹی کا، برابری کا، مساوات کا، کہ ہمیں لوگوں کے درمیان کیسے برابری کرنی چاہیے. ہمیں کسی کو کم نہیں سمجھنا ہے، خود کو سپیریئر نہیں سمجھنا ہے. اور اس چیز کے بارے میں اسلام میں بہت تاکید ہوئی ہے. اور ہمارے جو رول ماڈلز ہیں یعنی ہمارے ائمہ، ان کی زندگی کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ انہوں نے کیا اپنی زندگی میں ایکوالٹی کی ہے، مساوات پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اور پھر ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان تمام درسوں کو ہم اپنی زندگی میں اتار سکیں، اس کی پریکٹس کر سکیں. اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنے کردار کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں. لہٰذا سب سے پہلے ہم آئیے دیکھتے ہیں رسول اللہ کی زندگی میں کہ رسول اللہ کی زندگی میں ہمیں ایکوالٹی کس طرح سے دکھائی دیتی ہے. تو اگر ہم رسول اللہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پر ایک ایسا شخص ہے کہ جس سے بہت سے لوگ بیزار ہیں، لوگ اس کو دیکھ کر منہ بناتے ہیں. اور اس کی ایک علت یہ بھی ہے کہ جاہل عرب جو تھے انہیں اپنے حسب اور نسب پر بڑا غرور رہا کرتا تھا. اور وہ کبھی بھی ایسے شخص کو نہیں پسند کرتے تھے جو غیر عرب ہو.
جو غیر عرب ہو اس کو وہ انفیریئر فیل کراتے تھے اور اسے انفیریئر سمجھتے بھی تھے۔ اب آپ سوچیں کہ جہاں پر ایسا ماحول رہا ہو اور جس ایک اسپیسیفک پرسن سے وہ لوگ چڑھ رہے ہوں، وہ لوگ اس کو اذیت دے رہے ہوں کہ یہ شخص یہاں سے کسی طرح چلا جائے، اسی شخص کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ اس کو یہ حکم دے دیں کہ بلال جاؤ اذان دو۔ اب وہاں کی جو جاہل عرب تھے وہ دیکھ کر پریشان کہ ارے بلال کیسے اذان دے سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ بلال ہم سب جانتے ہیں ان کا پورا نام بلال حبشی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حبش کے رہنے والے تھے، اور جنرلی حبش کے جو رہنے والے ہوتے ہیں ان کا اسکن کلر ڈارک ہوتا ہے، لہٰذا جو جاہل عرب تھے وہ ان کو بہت زیادہ انفیریئر سمجھتے تھے، ہیچ۔ اور جس وقت رسول نے یہ اعلان کیا ہے کہ اذان بلال دیں گے تو وہ لوگ حیران ہو گئے، پریشان نگران ہو گئے، ارے بلال حبشی اذان دیں گے؟ بالکل اسی طرح سے ان کی حیرانی تھی کہ جس وقت رسول اپنی بیٹی کا احترام کرتے تھے اور لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھو بیٹی باعث زحمت نہیں ہوتی بلکہ باعث رحمت ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت بھی یہ جاہل عرب بیٹیوں کو زحمت سمجھتے، ان پر ظلم کرتے، تو رسول نے عملی جامہ پہنا کر دکھایا کہ دیکھو بیٹیوں کی کیسے تعظیم کی جاتی ہے، بیٹی کتنی عظیم ہستی ہوتی ہے۔ سملرلی جب یہ مقام آیا کہ بلال حبشی کو یہ لوگ انفیریئر سمجھ رہے تھے، اس وقت رسول اللہ نے بلال حبشی کو پرائیورٹی دی، سب کے ایکول رکھا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو کسی کی ذات سے، کسی کے حسب نسب سے، کسی کے اسکن کلر سے کوئی سپیریئر نہیں ہوتا ہے، بلکہ سپیریئر وہی ہوتا ہے کہ جس کے اعمال اچھے ہوں۔ اور خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہارے درمیان قبیلے بنا دیے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اور پھر آگے خدا کیا فرماتا ہے کہ میرے نزدیک بہترین انسان وہ ہے کہ جو جتنا زیادہ تقوی الہی اختیار کرتا ہو، جو جتنا زیادہ پائس ہو، جتنا زیادہ پیور ہوگا، جتنا زیادہ میرا اوبیڈینٹ ہوگا، وہ میرا سب سے اچھا بندہ ہے۔ لہٰذا اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ دیکھو کوئی اپنی ذات کی وجہ سے خود کو بلند نہ سمجھے، کوئی اپنی اسکن کلر کی وجہ سے خود کو بلند نہ سمجھے، کوئی خوبصورت ہونے کی بنا پر یا کوئی بدصورت ہونے کی بنا پر کسی کو سپیریئر یا انفیریئر فیل نہ کرائے، بلکہ خدا کے نزدیک معیار صرف اتنا ہے کہ کس کے اعمال کیسے ہیں۔ جیسا کہ حجت الوداع کے موقع پر خود رسول نے یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک قوم دوسرے قوم کو کمتر نہ سمجھے، تم میں سے ایک قوم دوسرے قوم پر برتری نہیں رکھتی ہے، بلکہ برتری صرف وہی رکھ سکتا ہے کہ جس کا اعمال اچھا ہو۔ یا جیسا کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں یہ فرمایا، جس شخص کے اعمال اس کو پیچھے چھوڑ دیں تو پھر اس کو اس کا حسب نسب آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کبھی بھی اپنے حسب اور نسب پر پراؤڈ نہیں فیل کرنا چاہیے۔ اگر ہم بہت خوبصورت ہیں تو ہمیں اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اگر ہمارے پاس دولت شہرت بہت ہے ہمیں اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کبھی بھی غرور و تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے الکبر و ردائی، کہ تکبر میرا کپڑا ہے، گویا جس نے تکبر کیا اس نے میرے لباس پر ہاتھ ڈالا، میرے کپڑے پر ہاتھ ڈالا۔ لہٰذا تکبر نہ کرو، اور یہ تکبر ہمارے اندر سے تبھی مٹ سکتا ہے کہ جب ہم سب کو ایکول سمجھیں، اور اگر کسی کو جج ہی کرنا ہے تو اعمال کے بیس پر کریں، جبکہ اعمال کے بیس پر بھی جج کرنے کا اختیار ہمیں نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، معاشرے کا جائزہ لیں، تو ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں آج کے زمانے میں، بلکہ آج کے زمانے میں نہیں بلکہ آج سے 1400 برس پہلے بھی جاہل عرب کے زمانے میں بھی یہ ملتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے اسکن کلر کی وجہ سے، ایک دوسرے کی دولت شہرت کی وجہ سے، ایک دوسرے کے حسب اور نسب کی وجہ سے اس کو کمتر سمجھتے تھے، اس کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اور آج کے دور میں بھی ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت چھوٹی سی اور بہت فیمس مثال آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ عموماً جب کوئی شادی کرنا چاہتا ہے اپنے بیٹے یا بیٹے کی، خود وہ سید ہے، جب وہ کسی سے کہتا ہے
کہ لڑکا بتاؤ یا لڑکی کوئی مجھے بتاؤ, مجھے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنی ہے, تو ایک شرط ساتھ ساتھ چلتی ہے کہ لڑکا سید ہونا چاہیے, لڑکی سید ہونی چاہیے. کیا اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم یہ چیزیں دیکھیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مقصد حسینی کو فراموش کر دیا, ہم نے رسول کے مشن کو فراموش کیا, ہم نے اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیا, کیونکہ اسلام تو ہمیں یہ کہیں نہیں کہتا کہ تم سید یا غیر سید دیکھو, بلکہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم تقوی الہی دیکھو کہ کس کے اندر کتنا تقوی ہے. جیسے کہ رشتے کے بارے میں خود رسول کی بھی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے اور اس کے اوپر تمہیں یقین ہو کہ یہ صاحب تقوی ہے, یہ نیک انسان ہے, تو بس اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو. سمپل سی کنڈیشن رسول نے رکھی. رسول نے یہ نہیں کہا کہ جب کوئی رشتہ مانگنے آئے تو پہلے یہ دیکھو اس کا بینک بیلنس کتنا ہے, پہلے یہ دیکھو کہ سوسائٹی میں اس کی کتنی رسپیکٹ ہے, اس کا اسٹینڈرڈ کتنا ہائی ہے, یا یہ دیکھو تم کہ وہ سید ہے یا غیر سید ہے. کیا رسول نے کبھی ایسی کنڈیشن بتائی؟ کیا اسلام نے بتائی؟ نہیں بتائی. لیکن یہ کنڈیشنز کون سیٹ کر رہا ہے؟ ہم سیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں لڑکی چاہیے تو سید ہی چاہیے, غیر سید نہیں چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے کہ سید کی امپورٹنس ہمارے لیے بہت ہے, غیر سید ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اگر ہمارے لیے یہی چیز امپورٹنٹ ہے کہ سید بہت اعلیٰ کردار ہوتے ہیں اور غیر سید کچھ نہیں ہوتے, تو پھر آ جائیں میدان عمل میں اور حبیب ابن مظاہر سے اپنا مقابلہ کریں, آ جائیں جناب حر سے اپنا مقابلہ کریں, آ جائیں جناب جون سے اپنا مقابلہ کریں, وہب کلبی سے اپنا مقابلہ کریں. کیا یہ سید تھے؟ یہ سید نہیں تھے, لیکن ان کا عمل ایسا تھا کہ یہ حسینی بن گئے, یہ اسلام کے حقیقی راہ پر چلے اور اللہ نے جنت ان کے قدموں میں ڈال دی اور ہمیں حکم دے دیا کہ ان کو فالو کرو. لیکن ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ایسے اسوے, ایسے دروس ہونے کے باوجود ہم اس راہ پر نہیں چلتے. میں نے اپنی پہلی مجلس میں جب انسان اور حیوان کا فرق بتایا تھا تو یہ بتایا تھا کہ حیوان جو عمل کرتا ہے وہ بنا سوچے سمجھے اپنے جوش کے مطابق عمل کرتا ہے, جبکہ جو انسان ہے وہ کیسے عمل کرتا ہے؟ سوچ سمجھ کے عمل کرتا ہے, اسلام کے اصولوں پر چل کر عمل کرتا ہے, اللہ کو حاضر و ناظر جان کر عمل کرتا ہے. جب ہم اپنے اس عمل کو اینالائز کر رہے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ شاید ہم بھی حیوانات کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں اور اس آیت کا مصداق بن رہے ہیں, اولئک کالانعام, کہ یہ جانور ہیں. کیا ایسا ہے؟ بالکل ہے, کیونکہ یہ آج کے معاشرے کی حقیقت ہے, آج کے معاشرے کی سچائی ہے. ایک لڑکی کا رشتہ آیا, لڑکا بہت اچھا ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, ایسا ہے ویسا ہے, لیکن اچھا کماتا نہیں ہے, زیادہ سیلری نہیں ہے, بس 10,000 روپے مہینے کے کماتا ہے. نہیں, وہاں رہنے دیتے ہیں. نمازی ہے, پرہیزگار ہے, تو کیا ہوا؟ پیٹ کی روٹی بھی تو چاہیے نا. یہ جملے ہیں, یہ لائیو جملے ہیں جو میں نے سنے ہیں اپنے کانوں سے, آپ سب نے بھی سنے ہوں گے. لیکن کوئی ایسے شخص کا رشتہ آیا, بہت رچ ہے, بہت وہ دولت مند ہے, لیکن وہ ایک بد کردار انسان ہے, تو اس کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہدایت دے گا. یہ دیکھیں کہ جو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہدایت دے گا, پہلے آپ خود اپنی ہدایت طلب کریں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے, کہ آپ سمجھ سکیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہ سمجھ آئے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو پھر فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ اور پھر یہ بات کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بد کردار انسان کا اگر رشتہ آیا اور وہ دولت مند ہے اور ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے دے گا, تو اب آپ مجھے خود انصاف سے بتائیں کہ پھر اس پرہیزگار اور تقوی والے لڑکے کو یا لڑکی کو کیوں چھوڑا؟ اگر ایک بد کردار انسان کو اللہ ہدایت دے سکتا ہے آپ کے اکارڈنگ, تو پھر وہ انسان کہ جو پرہیزگار ہے, نمازی ہے, صاحب تقوی ہے, کیا اللہ اس کو دولت نہیں دے سکتا؟ ہمارا یہ جملہ, یہ تمام باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے, بہت ہی زیادہ کمزور ہے. لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل کریں, اور وہ لوگ کہ جن کو شرف حاصل ہے ممبر پر جانے کا, وہ لوگوں کو ان باتوں سے آشنا کریں. ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے, کس راستے میں وہ جا رہا ہے, کہ جہاں پر اہل بیت جیسی ہستیاں موجود ہوں, ہمیں سہارا دینے کے لیے, ہمیں ہدایت کرنے کے لیے, اس کے باوجود ہمارا ایسا عمل
آپ دیکھیں رسول اللہ کے سامنے جب لوگ اپنا حسب نسب بیان کر رہے تھے اور جناب سلمان کو انفیریئر فیل کرا رہے تھے، کہتے ہیں کہ اب تم اپنا حسب نسب بتاؤ، رسول اللہ فوراً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے سلمان و منا اہل البیت، کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ کیوں کہا رسول نے؟ اس لیے کیونکہ جناب سلمان کا عمل ایسا تھا کہ رسول اللہ نے انہیں اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا۔ تو یہ مساوات، یہ ایکوالٹی ہے جو ہمیں رسول اللہ کے زندگی سے ملتی ہے، اور ہم جو رسول اللہ کی امت ہیں، ہماری زندگی میں کتنی ایکوالٹی ہے، ہم کتنا اس چیز کو فالو کرتے ہیں، اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر مولا کائنات کی زندگی میں ایکوالٹی دیکھیں تو ہمیں اس طرح سے دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بیت المال کی ذمہ داری مولا کائنات کے ہاتھ میں آئی تو آپ نے بیت المال کے مال کو سب میں برابر سے تقسیم کیا۔ آپ نے جتنا ایک غریب کو دیا اتنا ہی ایک اس شخص کو بھی دیا کہ جس کے پاس دولت ہے۔ آپ نے کبھی بھی فرق نہیں کیا، اور امام کا یہی عدل و انصاف ہی تھا کہ جو امام کی شہادت کی وجہ بن گیا۔ امام کا عدل و انصاف، امام کی یہ مساوات تھی کہ جو امام کی شہادت کی وجہ بن گئی۔ یہ وہ علی کی ذات ہے۔ اور جب علی کا فرزند میدان کربلا میں آیا اور جب اس کے سامنے بھی کچھ ایسی شخصیات آئیں کہ جو خود کو اس وقت انفیریئر فیل کرنے لگیں، تو اس وقت اپنے عمل سے امام حسین نے یہ بتایا کہ دیکھو ہمارے نزدیک کوئی اپنی شکل و صورت سے، کوئی اپنی دولت سے افضل نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ کے نزدیک اعمال کی بنا پر افضلیت ہے، اسی طرح ہم اہل بیت کے نزدیک اعمال کی بنا پر افضلیت ہے۔ ہم ہر سال 50 مجلسیں کرتے ہیں، امام حسین کے نزدیک اتنی اس کی افضلیت نہیں ہوگی جتنی اس کی افضلیت ہوگی کہ ہم 50 نیکیاں اپنے اندر انکلوڈ کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جس وقت میدان کربلا میں ایک کے بعد ایک شہادتیں ہو رہی تھیں تو اس وقت جناب وہب کلبی امام سے اجازت مانگ رہے تھے۔ امام نے ان کو اجازت دی اور جناب وہب کلبی میدان میں گئے۔ ہم سب جانتے ہیں انہوں نے جس طرح سے جنگ کی، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے تاریخ بتاتی ہے کہ جس زانو پر علی اکبر کا سر رکھا، جس زانو پر جناب قاسم کا سر رکھا، ابو الفضل العباس کا سر رکھا، اسی زانو پر وہب کلبی کا بھی سر رکھا۔ جناب جون کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کا بھی جو اسکن کلر تھا وہ ڈارک تھا، اور وہ بھی بار بار امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کر رہے تھے، لیکن امام اجازت نہیں دے رہے۔ انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید میرے حسب اور نسب کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ امام شاید مجھے اپنے ساتھیوں میں انوالو نہیں کرنا چاہتے، اور اس جملے کو انہوں نے امام سے کہہ دیا۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے انہیں فوراً جنگ کی اجازت دی، اور جس وقت وہ شہید ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے ان کے سر کو بھی اپنے زانو پر رکھا، اور وہ بھی کربلا کے شہیدوں میں شامل ہوئے کہ جن کے اوپر آج پوری دنیا سلام بھیجتی ہے۔ یا جناب حر کو آپ دیکھیں کہ جناب حر کے ساتھ بھی وہی مساوات کی، جناب حر کے غلام کے ساتھ بھی وہی عمل، جناب حر کے بیٹے کے ساتھ بھی وہی عمل، کوئی تفرقہ نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی ڈیفرنس نہیں، ایکوالٹی۔ کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ خدا نے، اس حسین کے خدا نے فرمایا ہے کہ سب کو ایکول سمجھو۔ اسی طرح سے ہم ابو الفضل العباس کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات میں یہاں بیان کرنا چاہوں، جتنی بھی چیزیں میں نے یہاں پر بیان کی کہ اسلام ہمیں کس طرح ایکوالٹی کا درس دیتا ہے، رسول کی زندگی میں ملا، مولا کائنات کی زندگی میں ملا، امام حسین کی زندگی میں ملا، یا اس کے علاوہ جو درس ملتے ہیں جب لوگوں میں بیان کیے جاتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت جیسے نہیں بن سکتے ہیں، ہم ان کی طرح کیسے بن جائیں گے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم اہل بیت جیسے نہیں بن سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ ان کی راہ پر چل تو سکتے ہیں نا، جس طرح جناب سلمان چلے، جس طرح جناب مقداد چلے، جس طرح بلال حبشی چلے۔ کیا ہم اس جیسا عمل انجام نہیں دے سکتے ہیں؟ تو جب ہم اور آپ اس طرح کی اطاعت نہیں کر سکتے تو ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کو غیر سید ہونے کی بنا پر اس کو کمتر سمجھنے لگیں، کسی کے پاس کم دولت ہونے کی بنا پر اس کو غریب سمجھیں اور اسے شرمندہ کریں۔ ہمیں حق نہیں بنتا۔ آپ دیکھیں ابو الفضل العباس کا کردار ایسا تھا
امام حسین علیہ السلام کے اوپر بچپن سے بڑے مصائب پڑے. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کتنے کم سن تھے کہ جب نانا کا انتقال ہو گیا، اتنا چاہنے والا نانا. اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ کی ماں کی شہادت ہو گئی. پھر وہ منزل آئی کہ جب باپ دنیا سے چلا گیا. پھر ایک اور منزل آئی کہ جب آپ کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا. مگر امام حسین نے کسی کے لیے نہیں کہا کہ اے نانا آپ کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اے اماں آپ کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. یہ سارے معصوم ہیں، آپ دیکھیں یہ پنجتن ہیں، لیکن امام نے کسی کے لیے نہیں کہا. مگر ابو الفضل العباس جس وقت گھوڑے سے گرے ہیں اور امام حسین کو صدا دی ہے تو ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کمر کو تھاما اور فرمایا الا انکسر ظہری یا اخی، کہ اے میرے بھائی تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. ابو الفضل العباس کا وہ مقام کہ جس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابو الفضل العباس کے اندر بہت زیادہ جنگ کرنے کا ارمان تھا، خواہش تھی، شوق تھا. لیکن جب مولا نے تلوار اٹھائی امام حسین نے آپ کی تلوار کو رکھوا دیا. اور مجال ہے کہ ابو الفضل العباس نے پلٹ کر کہا ہو کہ اے مولا مجھے جنگ کرنے دیجئے. اطاعت، اپنے وقت کے امام کی اطاعت. اور پھر ایسا وقت آیا کہ آپ سوچیں کہ جو شخصیت جنگ کرنے کے لیے تیار ہو، جو آج سے نہیں بلکہ بچپن سے کربلا کے لیے تیار کی گئی ہو، کہ جو یہ چاہ رہی ہو کہ ذوالفقار علی لے کر وہ میدان قتال میں آ جائے، آج اس کے ہاتھ میں امام حسین ٹوٹا ہوا نیزہ دے رہے ہیں اور ایک ہاتھ میں مشق تھما رہے ہیں کہ اے عباس بچے بڑے پیاسے ہیں، جا کر بچوں کے پانی کا انتظام کرو. ابو الفضل العباس دریا پر آئے. دشمنوں نے جب علی کے شیر کو آتا دیکھا تو دریا چھوڑ دیا. اور جب ابو الفضل العباس دریا پہ آئے ہیں، پانی بھرا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور چاہا کہ خیام حسینی کی طرف جائیں تو دشمنوں نے آپ پر تیر برسانا شروع کر دیا. لیکن ابو الفضل العباس بڑی تیزی سے خیام حسینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک دشمن نے چھپ کر ایسا وار کیا کہ آپ کی مشق میں چھید ہو گیا اور سارا پانی زمین پر گر گیا. بس تاریخ بتاتی ہے کہ ادھر پانی کا گرنا تھا، ابو الفضل العباس کی آس ٹوٹ گئی. آپ زین سے زمین پر آ گئے اور اس انداز میں آئے کہ آپ کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، آنکھوں میں تیر پیوست ہے، اور اپنے آقا کو آواز دی. جیسے ہی امام حسین نے ابو الفضل العباس کی آواز کو سنا، دوڑتے ہوئے دریا پر آئے، ابو الفضل العباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ لیا. اے بھیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو. ایک مرتبہ ابو الفضل العباس فرماتے ہیں آقا میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میرے آنکھوں سے تیر نکال دیں. امام حسین نے مولا کی آنکھوں سے تیر نکالا اور خون کو صاف کیا. بھائی نے بھائی کا دیدار کیا اور ایک آخری وصیت کی کہ اے بھیا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے بڑی شرم آتی ہے. اور اس کے بعد ابو الفضل العباس کی روح جنت کو پرواز کر گئی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.